بلوچستان میں غریب ہزارہ مزدوروں کے قتل کو اب 3 دن گزر چکے ہیں، لیکن ابھی تک انہوں نے اپنی لاشوں کو دفن نہیں کیا۔ کل وزیر داخلہ شیخ رشید احمد صاحب جو ہیں وہ ان سے ملاقات کے لیے گئے تھے، لیکن یہ جو مظلوم لوگ ہیں ان کا یہ مطالبہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب خود کوئٹہ تشریف لائیں، ان کے دھرنے میں آ کے ان سے بات چیت کریں، انہیں یقین دہانیاں کروائیں، تو اس کے بعد وہ دھرنا ختم کریں گے اور اپنی لاشوں کو دفنائیں گے۔ تو وزیر اعظم صاحب کو جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے، یہ ایک سوال ہے جس پر ہر طرف بحث ہو رہی ہے، اور اس کے علاوہ جو پاکستان کی سیاست ہے اس میں بھی نئے سوالات جنم لے رہے ہیں۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ دنوں سے حکومت کے ہیں وہ سابق صدر آصف علی زرداری صاحب کی بڑی تعریفیں کر رہے ہیں۔ یہ کیوں اچانک انہوں نے تعریفیں شروع کر دی ہیں زرداری صاحب کی؟ تو اس پہ بھی بات کریں گے۔ آج گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب علی نواز اوان صاحب، وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہیں، جناب محسن شاہ نواز رانجھا صاحب مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں، اور ناز بلوچ صاحب آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی ہیں۔ لیکن ہم سب سے پہلے آپ کو کوئٹہ لے کے چلیں گے، جہاں پہ ابھی تک غریب ہزارہ مزدوروں کی لاشوں کے ساتھ ہزارہ برادری کا دھرنا ابھی بھی جاری ہے۔ وہاں پہ ہمارے ساتھ ہمارے سلمان اشرف صاحب جو سینئر کارسپونڈنٹ ہیں وہ موجود ہیں۔ سلمان اشرف صاحب، یہ بتائیے کہ کل آپ نے ہمیں بتایا تھا کہ صورتحال کیا ہے اس وقت؟ جو دھرنے میں لوگ موجود ہیں وہ کیوں دھرنا ختم نہیں کر رہے، اور وہ کیوں چاہتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب آ کے ان سے ملاقات کریں؟ ہم یہی کہنا چاہیں گے کہ ہم دھرنا اسی لیے کر رہے ہیں کہ آئندہ کے بعد یہ ہزارہ نسل کشی اسٹاپ ہو۔ ہمیں جب ہمیشہ مارا جاتا ہے تو یہی لالچ دی جاتی ہے کہ آپ 25 لاکھ لے لو، 20 لاکھ لے لو، تو دھرنا نہیں کرو، چپ چاپ اپنے میتوں کو دفنا دو۔ ہم اپنے بچے اسی لیے جوان کرتے ہیں کہ وہ جوان ہو جائے، کسی قابل ہو جائے، کسی پوسٹ کے لیے جب لگ جائے، جب نزدیک ہو، تب ان کو شہید کیا جاتا ہے۔ ایک شہید کے والد یہاں بیٹھے ہیں، ہم ان سے پوچھتے ہیں وہ اس حوالے سے کیا کہیں گے۔ سر، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ سر، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شہید میرا اپنا بیٹا ہے، ٹھیک ہے، باقی چاچے کے لڑکے، باقی بھی کچھ نزدیکی رشتہ دار ہیں، 5 ہم لوگ کی، میں فیملی کے 5 بندے۔ ہم لوگ یہی چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب سے کہ ان کے قاتلوں کو گرفتار کیا جائے، ان کے پیچھے جس کا بھی ہاتھ ہے ان کو پہلے ان کو سخت سزا ملے، ان پہ بھی سخت سے سخت ایکشن لیا جائے کہ کون ہے، کون کروار ہے۔ صرف یہی ہم لوگ عمران خان صاحب سے۔ شہید کے والد کا کہنا تھا کہ وہ وزیر اعظم عمران خان کو یہاں اس لیے بلانا چاہتے ہیں کہ وہ حکمران ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ عوام کے جان و مال کی تحفظ کی آئینی ذمہ داری کو پورا کریں۔ اس واقعے میں ملوث عناصر کو نہ صرف گرفتار کیا جائے، انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جائے، اور انہیں ایسی ضمانتیں دی جائے کہ آئندہ ان کے ساتھ ایسا کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ رونما نہیں ہوگا۔ جی بہت شکریہ سلمان اشرف صاحب۔ علی نواز اوان صاحب، کیا وزیر اعظم عمران خان صاحب کو یہ دھرنا ختم کرانے کے لیے خود کوئٹہ نہیں جانا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2 بہت بڑے ایونٹس ہوئے، ایک ہمارے 9 اہلکار ان کو شہید کیا گیا، اور اس کے بعد یہ ہزارہ وال، اور دس از ناٹ دا فرسٹ ٹائم۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلی دفعہ بھی اس سے ایک بومنگ ہوئی تھی ہزارہ وال کے اوپر، اور اسی طرح ایک پروٹیسٹ بھی ہوا تھا، خان صاحب اس میں بھی گئے تھے پھر میں۔ تو یہ صرف یہ نہیں کہ پرائم منسٹر نے وہاں جانا ہے، پرائم منسٹر نے وہاں جانا، پر اصل چیز یہ ہے کہ دیکھیں ہو کیا رہا ہے اس وقت۔ انڈیا کھل کے ہمیں انٹرنلی ایکسٹرنلی ہمیں ڈی اسٹیبل کرنا چاہ رہا ہے، اور جو انٹرنلی انڈیا کے حالات ہیں وہ دنیا سے اس کی آنکھیں ڈائیورٹ کرنا چاہ رہا ہے۔ آپ کے سامنے ہے ان کا اینٹی فارمر جو انہوں نے لا لے کے آئے ہیں، اور اس کے تھرو پورے انڈیا میں اس وقت جو پروٹیسٹ جاری ہیں، اور جس طرح دہلی کا گھیراؤ ہوا ہے، اس کے بعد جو ان کے اپنے ہمسایہ ملکوں کے ساتھ تعلقات ہیں، چاہے وہ آسام کا بارڈر، بنگلہ دیش، تامل، جو آپ کا سری لنکا کا ہے، بھوٹان، نیپال، ایک طرف پاکستان، اوپر لداخ، چائنا، اگر آپ دیکھیں تو ہر طرف مسائل ہی مسائل ہیں انڈیا کے لیے، اور دنیا اس وقت جو ان کا پہلے نیریٹو تھا اس سے پیچھے ہٹ گئی ہوئی ہے، اور اب انٹرنیشنلی انڈیکس پہ بھی آ رہا ہے کہ انٹرنلی انڈیا کتنی دہشت گردی میں ملوث ہے۔ اور کیونکہ کل 4 جنوری کو آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان ایک قرارداد جو اقوام متحدہ میں پاس کی گئی تھی 5 جنوری، تو 5 جنوری آج، اس کو پلیبسائٹ کو وہ ہمیشہ اس قرارداد کو پاکستان مناتا ہے، وہ اس لیے مناتا ہے کہ وہ دنیا کو بتائے کہ یہ وہ قرارداد تھی جس میں کشمیریوں کے خود ارادیت کو مانا گیا تھا اور پلیبسائٹ کو مانا گیا تھا، اور آج تک پوری دنیا اس کے اوپر چپ ہے، اور انڈیا کے مظالم ہر طرف، چاہے وہ کشمیر کے اندر ہیں جو میں پورا آپ کو گنوا چکا ہوں،
اس کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے وہ انٹرنلی پاکستان کے اندر اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے. ابھی ہزارہ وال دیکھیں 2-3 طرح کی ریسز ہیں جو بلوچستان کے اندر ہیں. ایک آپ کے 45% پشتونز ہیں, بلوچ ہیں, اور تھرڈ منورٹی میں ہزارہ وال. اب یہ والا جو ایونٹ ہوا ہے, جس طرح اللہ معاف کرے, جس طرح انہوں نے یہ حرکت بروٹیلٹی ہوئی ہے وہاں, اس میں دیکھیں پوری کے پورا اٹینشن ڈائیورٹ ہوئی ہے. پوری کی پوری دنیا میں یہ انڈیا پوز کرنا چاہ رہا ہے کہ جو منورٹیز پاکستان کے اندر رہتی ہیں وہ انسیف ہیں. اس چیز کو ہمیں صرف یہ نہیں کہ ہم نے صرف وہ احتجاج ختم کرنا ہے حامد بھائی, اس کا سدے باب کرنا ہے, فار لانگ سدے باب کرنا ہے. اس طرح یہ نہیں ہوگا ہر سال. تو فی الحال وزیر اعظم صاحب نہیں جا رہے, ابھی نہیں, وہ جائیں گے ضرور انشاءاللہ تعالیٰ. پہلے بھی گئے تھے حامد بھائی, پہلے بھی گئے تھے. آپ کو یاد ہو اس وقت کوئی لشکر جنگوی کا نام نہیں لیتا تھا. پرائم منسٹر عمران خان صاحب وہ واحد آدمی, جب اس وقت یہ ایونٹ ہوا تو کہا تھا کہ لشکر جنگوی اس کے پیچھے ہے. اب دیکھیں لشکر جنگوی, آج داعش نے اس کو قبول کیا. یہ سب پراکسیز ہیں, پیچھے اس کے انڈیا ہے, اور انڈیا یہ سب کام کر رہا ہے. محسن شاہ نواز رانجھا صاحب, جب آپ کی پارٹی کی حکومت تھی تو اس وقت بھی یہ واقعات ہو رہے تھے. جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اس وقت بھی یہ واقعات ہو رہے تھے. اب پی ٹی آئی کی حکومت ہے, ابھی بھی یہ واقعات ہو رہے ہیں. لیکن یہ اتنا زیادہ ہزارہ برادری کا جو ہے خون بہہ گیا, اتنا زیادہ ظلم ہوا ہے کہ اب وہ نہ تو چیف منسٹر بلوچستان کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہے, نہ وہ وزیر داخلہ سے بات کرنے کے لیے تیار ہے. وہ کہتے ہیں عمران خان صاحب آ کے ہمارے سے بات کریں. عمران خان صاحب کو جانا چاہیے وہاں. یقینی طور پہ جی بالکل. ریاست مدینہ کا تو بنیادی اصول جو ہے وہ یہیں سے شروع ہوتا ہے کہ ان کو خود جانا چاہیے. اور اگر وہ ریاست مدینہ کے دعوے دار ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے پرنسپلز کو یہاں پہ اپلائی کریں گے, تو ان کو اب تک وہاں پہ چلے جانا چاہیے تھا. کیونکہ اگر وہ پہلے گئے تھے تو وہ اپوزیشن میں تھے. اس وقت حالات و واقعات جو ہوتے ہیں وہ ذرا اور ہوتے ہیں. ابھی حالات و واقعات ذمہ داری کے ہیں. اب جو بات کریں گے ایک ذمہ داری سے بات کرنی پڑے گی, جو ایشورنس دیں گے اس کو پورا کرنا پڑے گا. وہ سیاسی گفتگو نہیں ہوگی. اس وقت ان کے لیے سٹیکس بہت میں سمجھتا ہوں ہائیں, اور ان کو ضرور جانا چاہیے. کیونکہ جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ماضی میں جو کچھ ہوتا رہا اور جو ابھی ہو رہا ہے, دیکھیں بلوچستان میں جو یہ ابھی انسرجنسی یا اس کو کہہ لیں گے جو ایک عجیب لہر چل رہی ہے, جس میں ابھی پچھلے دن جس طرح ذکر کیا علی صاحب نے کہ ہمارے سیکیورٹی ایجنسی کے جو اہلکار تھے ان کے اوپر حملہ ہوا, وہ شہید ہوئے. اور اس سے پہلے میں آبزرو کر رہا ہوں اس کو بڑا کلوزلی کہ بلوچستان کے بیچ میں یہ چیزیں ہوتی جا رہی ہیں. اور میں اس کو بلوچستان کو میں لنک کرتا ہوں کشمیر کے ساتھ. میں ہمیشہ یہ سوچتا ہوں کہ ہم ایک طرف کشمیر میں ہم نے اپنی جو انیکسیشن بھارت نے کی, ہم اس پہ کوئی ڈپلومیٹک سکسیس اچیو نہیں کر سکے, کوئی ہم فارن پالیسی میں کوئی ایسا ہم قدم نہیں حاصل کر سکے, اٹھا سکے جس کا رزلٹ کشمیر کے لوگوں کو ہوتا. وہاں پہ انیکسیشن بھی ہو گئی, وہاں پہ انہوں نے اس کو اپنا حصہ بھی بنا لیا, ڈومیسائل بھی انہوں نے دینا شروع کر دیا, پراپرٹی رائٹس بھی دینا شروع کر دیے, اور اب وہاں پہ ایک نئی غازہ سٹرپ جو ہے وہ بننے جا رہی ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں, یہ جتنے مرضی پراپرٹی رائٹس دے لیں, جتنے مرضی لوگوں کو باہر سے لا کے کشمیر میں آباد کروا لیں, جب 5 جنوری 1949 والی قرارداد پہ عمل درآمد ہوگا نا, تو 15 اگست 1947 کے بعد جتنے بھی لوگ کشمیر میں آئے ہیں ان سب کو باہر جانا پڑے گا. قرارداد یہی کہتی ہے. میں آپ کی بات بالکل, یہ تو درست ہے, وہ پلیبسائٹ والی جو قرارداد ہے وہ تو درست ہے. لیکن دیکھیں کہ ایک تو انڈیا کا چہرہ, جس طرح علی بھی بات کر رہے ہیں کہ انڈیا جو کچھ اندر انٹرنلی انڈیا میں ہو رہا ہے, جو مائنورٹیز کے ساتھ ہو رہا ہے, جو کمیونٹیز کے ساتھ ہو رہا ہے, جو فارمرز کے ساتھ ہو رہا ہے, یہ چیزیں تو ان کی ہیں. اور انڈیا بھی اس طرح کی معاملات کا شدید شکار ہے کہ اس کو اگر اس نے قبلہ درست نہیں کیا. لیکن آن دا ٹاپ آف اٹ ہم نے کشمیر کے لیے ابھی اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ صرف سری نگر روڈ کا نام رکھ دینے کے ساتھ کشمیر جو ہے وہ آزاد نہیں ہوگا. ہمیں اور سری نگر روڈ پہ ہم نے رات کے 2 بجے اسامہ ستی کو اسی طرح گولیاں ماری جس طرح انڈین آرمی وہاں پہ کشمیریوں کو مارتی ہے. اور سملرلی تو وہاں پہ بھی کوئی ہیومن رائٹس نہیں ہے, تو یہاں پہ بھی ہیومن رائٹس نہیں ہے. تو آپ نے رائٹس تو چلے انشور کریں ہی کریں, لیکن اس کے ساتھ یہ ہے کہ کوئی ایسے ہمیں کنسٹرکٹیو سٹیپس دکھانے پڑیں گے, کشمیریوں کو دکھانے پڑیں گے. اور ہم نے کیا حاصل کیا جو اچھا ذرا اگر آپ برا نہ منائیں, میں ذرا یہ ہزارہ والا مسئلہ جو ہے پہلے اس کو ذرا ختم کر لوں. آپ نے اس کو کشمیر سے لنک کیا ہے, صحیح کیا آپ نے. ناز بلوچ صاحبہ, یہ کیا وجہ ہے کہ ہزارہ کمیونٹی جو ہے وہ اتنی اپنے آپ کو انسیف سمجھتی ہے کہ وہ کہتے ہیں وزیر اعظم سے کم پہ ہم کسی کی یقین دہانی جو ہے اس پہ راضی نہیں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامد میر صاحب, بہت ہی یہ دلخراش واقعہ جو ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ پیش آیا, اس میں ہم ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں. اور یہ اٹس ناٹ فار دا فرسٹ ٹائم, اس سے پہلے بھی اس طرح اس ہزارہ کمیونٹی کو ٹارگٹ کیا جاتا رہا وقتاً فوقتاً. لیکن بات یہ ہے کہ اس کو رکنا چاہیے, اس چیز کو تھمنا چاہیے. جس طرح ہم ساہیوال واقعے میں کہہ رہے تھے کہ دس شوڈ بی دا لاسٹ کیس ان دس کیس, کے اسٹیٹ کے اب خود ملوث ہے, جہاں پہ پولیس جو ہے سی ٹی ڈی نے قتل
کیا سائیوال ایشو میں, سائیوال واقعے میں. اگر وہ تب اس وقت ایکشن لیا جاتا تو یہ واقعہ پیش نہ آتا جو یہاں پہ سری نگر ہائی وے میں اسامہ کے ساتھ اسٹوڈنٹ کے ساتھ پیش آیا. اسی طرح سملرلی بلوچستان کی جب ہم بات کرتے ہیں حامد میر صاحب, بالکل اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ انٹرنیشنل فیکٹرز بہت سارے ایسے جو ملوث ہیں جو کہ انسرجنسی کرنے کے لیے بلوچستان میں کافی عرصے سے اپنا کردار ادا کرتے آئے ہیں. لیکن ریاست کیا کر رہی ہے؟ بات یہ ہے کہ بلوچستان کے لوگ ریاست کی طرف دیکھتے ہیں, اور جب وہ ریاست کی طرف دیکھتے ہیں تو ان کو ایک امید نظر آنی چاہیے, اور وہ امید تب نظر آتی ہے جب وہاں کے ریسورسز وہاں کے لوگوں کے ویلفیئر کے لیے استعمال ہوں, ان کی پروٹیکشن کے لیے, ان کی سیکیورٹی کے لیے, ان کی سیفٹی کے لیے استعمال ہوں. تو وہ چیز, وہ پروٹیکشن کا جو عنصر ہے وہ مسنگ آ رہا ہے. لوگوں کو سینس آف سیکیورٹی جو ہے وہ اگر نظر نہیں آ رہا. لیکن سوال میرا یہی ہے کہ کیا وجہ ہے کہ نون لیگ کے دور میں بھی ہزارہ جو ہے ان کا بہیمانہ قتل عام ہوتا ہے, پیپلز پارٹی کے دور میں بھی قتل عام ہوتا ہے, بلکہ جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو قتل عام کی وجہ سے اتنا احتجاج ہوا تھا کہ وہاں پہ صوبے میں گورنر راج لگ گیا تھا, یاد ہے نا آپ کو؟ جی بالکل, اسلم ریسانی صاحب کی حکومت تھی, گورنر راج لگ گیا تھا. حامد میر صاحب یہی بات میں آپ سے ارلیئر, یہی اس سے پہلے بھی میں یہی گفتگو کر رہی تھی کہ یہ مسئلہ جو ہے اس میں انٹرنیشنل جو فیکٹرز ہیں جو ملوث ہیں, جو ہمارے دشمن ممالک کے لوگ ہیں جو ملوث ہیں انسرجنسی کرنے میں بلوچستان کے اندر, وہ اپنا جو کردار ادا کریں اس کو روکنے کے لیے ہماری ریاست کیا کر رہی ہے, اس کے لیے ہمیں مل کے ایفرٹس کرنے پڑیں گے. میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے, اس کے اوپر تو جوائنٹ سیشن حکومت کو بلانا چاہیے تھا, وزیر اعظم کو خود جا کے وہاں کھڑا ہونا چاہیے. علی نواز وان صاحب, مان لی بات کہ ہندوستان جو ہے وہ پراکسی وار کر رہا ہے بلوچستان میں, لیکن ریاست جو ہے وہ اتنی کمزور ہے کہ ہندوستان کی پراکسی وار کو روکنے میں ناکام ہے. مسلسل پچھلی 3 حکومتوں کے دور میں ہزارہ برادری کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے, لیکن آپ ان کو پروٹیکٹ کرنے میں ناکام ہیں. دیکھیں, آپ کہتے ہیں شاید یہ جتنی چیزیں ہو رہی ہیں, شاید جتنا میں پھر وہی کہہ رہا ہوں, اکراس پارٹی لائنز بات کر رہا ہوں, کہ اتنی شاید سے بہت زیادہ ہوتی اگر ریاست اپنا کام نہ کر رہی ہوتی. اب دیکھیں نا, جب تھوڑے عرصے پہلے اگر آپ کو یاد ہو 4-1 مہینے پہلے پرائم منسٹر صاحب ٹی وی پہ آئے تھے, اور انہوں نے کہا تھا, بتایا تھا قوم کو کہ انڈیا شیعہ سنی کی لڑائی چاہ رہا ہے پاکستان کے اندر, اور اس کے بہت سارے آپ کے سامنے چیزیں بھی سامنے آئی تھیں, اور الحمدللہ ریاست نے اس کو روکا, اس کا سدباب کیا, اور الحمدللہ اس چیز میں کے اندر سے ہم نکلے. آپ نے دیکھا ایک کرسچن آپ کو چرچ کے اوپر KPK کے اندر بھی ایک بم پھٹا تھا, اف یو ریمبر, اور اس کے بعد لاہور کے اندر بھی ایک ایونٹ ہوا تھا, اس کے بعد اس کا سدباب ہوا, اور آج الحمدللہ کافی چیزیں ٹھیک ہے. دیکھیں, ہر جگہ کوشش لازمی کی جاتی ہے, پوری دنیا کے اندر یہ علوم جس طرح کے جو واقعات ہیں وہ ہو جاتے ہیں, پر پھر ہم یہ اس کی جسٹیفیکیشن نہیں دے سکتے. سدباب ضروری ہے, اور ہر محاذ پہ ضروری ہے, چاہے وہ فورن ہو, چاہے وہ انٹرنل ہو, چاہے وہ کہیں کا ہو. آپ نے اس آواز کو ہر جگہ اٹھانا ہے, جس طرح اس طرح اٹھایا گیا ہے کہ جو انڈیا کی پہلے پالیسی تھی حامد میر صاحب, کہ وہ ہمیں کہتا ہوتا تھا کہ سارے سوسائڈل بمبرز پاکستان سے نکلتے. پوری دنیا میں جو دھماکے ہوتے ہیں یا اس طرح کے ایونٹس ہوتے ہیں, اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں پاکستان ہوتا ہے, اور پاکستان کو فورن محاذ پہ وہ اکیلا کرنا چاہتا تھا. آج پاکستان کی فورن پالیسی کی وجہ سے انڈیا اکیلا کھڑا ہوا ہے. صرف ابھی محسن یہ کہہ رہے تھے, میں بتا رہا ہوں, ابھی محسن یہ کہہ رہے تھے کہ انڈیا خود شکار ہے. خود شکار نہیں ہے انڈیا اپنے ایکٹس کی وجہ سے اس کے اندر. دیکھیں, کسی نے نہیں کہا تھا اسے نریندر مودی کو, دیکھیں نریندر مودی کو کبھی UAE میں جا کے وہ ایوارڈ دیتے ہیں, ہار پہناتے ہیں, کبھی اس کو سعودی عرب بلا کے ایوارڈ دیتے ہیں, ہار پہناتے ہیں. میں پہلے پاکستان کے بارے میں جو پرسپشن بلڈ کی تھی انڈیا نے, آپ اس کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ وہ تو ٹھیک ہے نا, کیا پاکستان کے بارے میں کہا جاتا تھا پاکستان کی پوری ریاست کے تمام اداروں نے اکٹھے ہو کے آپریشن ضرب عضب شروع کیا. میں یہ کہنا, اب لاسٹ ٹائم جو ٹرمپ نے ٹویٹ کی تھی ڈو مور, اور اس کے بعد جو ریپلائی گیا تھا, اس کے بعد جو پاکستان کی پالیسی ہے افغانستان کے لیے جو ہے وہ آئسولیٹ ہو گیا. آئسولیٹ تو نہیں ہوا, اس کو آپ کے برادر اسلامی ممالک جو ہے وہ بلا بلا کے ایوارڈ دے رہے ہیں, ہار ڈال رہے ہیں اس کو. عامر بھائی دیکھیں, ہر ملک کی ایک اپنی فورن پالیسی, ہر ملک کے اب تجارتی اپنے مراسم ہیں, اور ہر ایک ملک نے اس کو اسی طرح لینا ہے. آپ اس چیزوں سے ہٹ کے جو فورن پالیسی, جو پرسپشن, آپ کو پتا ہے ابھی انڈین آرمی چیف جو ہے وہ پہلی دفعہ سعودی عرب کے دورے پہ گیا. بالکل. تو کہاں پہ آئسولیشن ہے انڈیا کی؟ آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ 70 سال پرانا ایشو ہے کشمیر کا, اور آپ کے اسلامی OIC نے آج تک اس کے اوپر کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا. تھینک یو ویری مچ. میں یہی بات کرنے کی چاہنے کی کوشش کر رہا ہوں. آپ کے ساتھ اگر کھڑا ہوا تو ٹرکی کھڑا ہوا, آپ کے ساتھ کھڑا ہوا تو اس دفعہ ایران کھڑا ہوا, جو پہلے کبھی نہیں کھڑے ہوئے اس دفعہ کھڑے ہوئے. آپ کے ساتھ ملیشیا کھڑا ہوا, جو پہلے کبھی نہیں کھڑا ہوا. یہ آپ کی فورن پالیسی کی جیت ہے, کشمیر ایشو کی جیت ہے.
پر پھر جب آپ انڈیویجول ملکوں کی بات کرتے ہیں حامد بھائی، ہر ایک کا اپنے کنسرن ہے، اپنے فائدے، اپنے نقصان ہے. ایک طرف ٹرکی کو کہتے ہیں کہ دیکھیں جب یروشلم کی اسرائیل کی ایکسیپٹنس کی بات ہوتی ہے، ٹرکی بہت ہارڈ سٹانس لیتا ہے باقی چیزوں کے اوپر، پر اس چیز پر ٹرکی کا سٹانس چینج ہے، باقی چینج نہیں، کنٹراڈکشن ہے ٹرکی کی پالیسی میں، کنٹراڈکشن ہے. خود اسرائیل سے سفارتی تعلقات رکھے ہوئے ہیں، دوسروں کو کہتا ہے نہ کرو. تھینک یو ویری مچ. یہی میں آپ کو ریزن دینے لگا تھا کہ ہر ملک کے اپنے فائدے اپنے نقصان کی بیس پہ فارن پالیسی بنتی ہے، پر پھر بھی جو پرسپشن دنیا میں انڈیا نے لابنگ کر کے کریٹ کیا تھا، ہم اسے توڑنے میں بہت زیادہ کامیاب ہوئے. اور دوسرا انڈیا اس کا اپنا ہاتھ بھی ہے، جس میں سٹیزنشپ ایکٹ اس نے ریووک کیا، اینٹی فارمر لا لے کے آیا، اور جو اس نے اندر اپنی مینورٹی کے ساتھ کیا وہ اس کا خود شکار ہوا.